بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میری عزت مآب بہنوں بیٹیوں، میرے عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ آج جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں، جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، اگر غور کریں تو کئی لوگ اس مقام کی تمنا کر رہے ہوں گے، اور کئی لوگ ان کا یہ خواب ہوگا کاش ہمیں اللہ ان جیسا عطا کر دے۔ ہمیں اپنے سے کم درجے والے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں صحیح سالم آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں؟ ہم سے کتنے خوبصورت لوگ ہیں لیکن چہرے پہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں؟ کتنے خوبصورت لوگ ہیں زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں؟ کتنے پیارے لوگ ہیں کانوں سے سنتے نہیں ہیں؟ کتنے امیر لوگ ہیں چینی کی فیکٹریاں، گھی کی مل لگی ہوئی ہے لیکن وہ گھی نہیں کھا سکتے، وہ چینی نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ نے ہم سب کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں لیکن ہم اپنی وہ خوبیاں تلاش نہیں کرتے، ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ کین یو بیکم پریشیس اینڈ آنریبل پرسن۔ آپ ایک قیمتی شخصیت کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ایک باعزت انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم قیمتی کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم باعزت کیسے بن سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ فیتھ، یقین۔ یقین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لینا۔ نبی کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن نبی کی بات پہنچی ہے کہ اللہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور کامیابی دے گا، وہ ضرور عزت دے گا، اس کو مان لینا، یہی تو یقین ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی پروڈکٹ کا پروڈیوسر، کسی چیز کا موجد، ایجاد کرنے والا، بنانے والا، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو اس کے لیے نہیں چاہتا کہ یہ میری چیز جو ہے مارکیٹ میں جا کے پٹ جائے، یہ فلاپ ہو جائے، یہ ناکام ہو جائے۔ تو پھر اللہ کیوں چاہے گا کہ آپ ناکام ہو؟ اللہ کیوں چاہے گا میں ناکام ہوں؟ میرا اللہ تو مجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا قانون ہے، کوئی اصول ہے، محنت ہے، سٹرگلز کا، ایفرٹس کا کوئی اصول ہے میرے اللہ کا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو نہیں ملتا مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جس کے لیے بندہ محنت کرے گا تو اللہ محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ محنت کرنا نیکی ہے، رزق حلال کمانا نیکی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یقین بنائیے کہ میرا اللہ مجھے ضرور کامیابی دے گا۔ اقبال نے کیا کہا؟ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ دوسرا پوائنٹ ہے میرا، پہلا پوائنٹ فیتھ، یقین کرنا ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے کیریکٹر، کردار۔ بڑی دنیا ہے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے لیکن کردار نہیں، تو لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لوگ ان پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے
لیکن کردار ہے دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 40 سالہ کردار اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کے 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا آپ جیسا سچا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا سچا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا صادق بھی کوئی نہیں، آپ جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ تو کردار بڑی چیز ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے کردار کے مقابلے میں۔ تیسرا پوائنٹ، آج ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، کماتے جائیں کماتے جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اس کو گنتا رہتا ہے گنتا رہتا ہے۔ اب اتنے کروڑ ہو چکے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن بندہ کیا سمجھتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے یہ مال میرے پاس رہے گا ہمیشہ۔ نہیں، یہ مال کسی کے پاس نہیں رہے گا، یہ سب کچھ چھوڑ کر قبر میں چلے جانا ہے، اور قبر کچی قبر ہوتی ہے، امیر کی غریب کی، اور پھر اگلا جہان ہے، تو یہ بھی یقین کی بات ہے۔ تو خواہشات کا غلام نہ بنائے خود کو۔ مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، مسئلہ خواہشات کا ہے۔ بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑی کوٹھی ہونی چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود ان کے پاس تھیں، وہ سارے ناکام ہو گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ایسے دنیا کمانے والے انسان ناکام ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ فلاں بزرگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بادشاہ ملنا چاہتا ہے، آپ محل میں تشریف لائیں۔ تو ان بزرگوں نے آگے سے فرمایا کہ بادشاہ سے میں ملنا نہیں چاہتا، میں بادشاہ سے ملنا نہیں چاہتا، تو اس کا غلام ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ میرے غلام کا غلام ہے۔ وزیر حیران رہ گیا کہ بادشاہ جو ہے بزرگوں کے غلام کا غلام کیسے ہو گیا؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بادشاہ جو ہے نفس کا غلام ہے، اپنی خواہشات کا، اپنی ڈیزائرز کا غلام ہے، اور میں نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، اور بادشاہ نفس کا غلام ہے، لہذا بادشاہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے، میں نے اس سے نہیں ملنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جناب جا کے ملیں اور سیلفیاں بنوائیں وزراء کے ساتھ، تو ذرا یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا فرمایا، وہ تو میرے غلام کا غلام ہے۔ تو اپنے آپ کو نفس کا غلام نہ بنائیں، اللہ کی بندگی کریں۔ ڈونٹ بی سلیو آف ڈیزائرز۔ اور یہ فورتھ پوائنٹ ہے کہ دنیا والوں سے منہ موڑ لو۔ کیا مطلب؟ ٹرن اوے فرام دا ورلڈ، کیونکہ دنیا والوں سے آپ جتنا مانگیں گے، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیں گے، تو انہوں نے کہنا ہے یہ ہر وقت روتا رہتا ہے جی، اور اگر اللہ کے سامنے روئیں گے تو دنیا والے کہیں گے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ کرے گا ہر ایک سلام دنیا سے منہ موڑ کے دیکھو، کرے گا ہر ایک سلام دنیا سے منہ موڑ کے دیکھو، دے گا وہ ان گنت انعام رابطہ رب سے جوڑ کے دیکھو، دے گا وہ ان گنت انعام رابطہ رب سے جوڑ کے دیکھو۔ یہ فورتھ پوائنٹ ہے، ٹرن اوے فرام دا ورلڈ۔ یہ فورتھ پوائنٹ ہے، ٹرن اوے فرام دا ورلڈ۔ The fourth point is turn away from the world. What does it mean? دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ پہ یقین ہو
اور اللہ کی طرف منہ کر لے بندہ، ساری امیدیں اللہ سے جوڑ لے کہ مجھے میرا اللہ ضرور کامیابی دے رہا ہے، امیدیں اللہ سے جڑ جائیں، اپنا منہ اللہ کی طرف پھیر لو۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، جب دنیا والے ستائیں، حالات اگر ڈیفیکلٹ ہوں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، یہ قانون ہے، یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ صبر کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ حالات بدل جائیں گے اور لوگوں کے خیالات بھی بدل جائیں گے آپ کے بارے میں۔ یہ میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ اللہ سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، ادھر سے بالکل سارے کنیکشن ٹھیک ہیں، پرابلم میرے اینڈ پہ ہے کہ میں نے اس کے سامنے رونا چھوڑا ہوا ہے۔ ایک بزرگوں نے فرمایا، چھوٹا سا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو بولنا نہیں آتا ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں آتا ہے، اور وہ روتا ہے، اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ آج ہم مخلوق کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ اللہ کے سامنے روئیں گے تو کسی اور کے آگے نہیں رونا پڑے گا، اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں جو ہماری شاہ رنگ سے قریب ہے، ہر وقت ہماری سن رہا ہے۔ وہ میرا مجیب بھی ہے، وہ شاہ رنگ سے قریب بھی ہے، وہ میرا مجیب بھی ہے، وہ شاہ رگ سے قریب بھی ہے۔ کہاں مجھ سا نیاز مند، کہاں رابطہ بے نیاز سے، کہاں مجھ سا نیاز مند، کہاں رابطہ بے نیاز سے۔ یہ دنیا تو سائے کی مثال ہے۔ ڈونٹ چیز دی شیڈو، ڈونٹ چیز دی شیڈو۔ یہ سایہ کب بنتا ہے؟ سایہ کب بنتا ہے؟ کدھر بنتا ہے؟ یہ سایہ جب روشنی کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ شیڈو بنتا ہے، سایہ بنتا ہے۔ تو سائے کی ایک یہ کوالٹی ہے، دنیا کو بھی سایہ سمجھیں، سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو سایہ آگے آگے بھاگتا ہے، سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو سایہ آگے آگے بھاگتا ہے۔